صحابی بیٹھتا ہے اور حضور ان صحابہ کی مجلس میں یہ بات کر رہے ہیں، توجہ کے ساتھ یہ سماعت کیجیے گا۔ پھر میں نے جو آیت مبارکہ درود پاک کے حوالہ سے تلاوت کی ہے، آپ ضرور اس میں محبت کا سماع مہیا کریں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں غلام بیٹھے ہیں، آقا کے صحابہ بیٹھے ہیں اور جميع صحابہ کرام تشریف فرما ہوں گے۔ اگر ہم کسی ایک صحابی کا ذکر بھی بیان کریں، کوئی بندہ ابو ہریرہ کی بات کرے، ابو ہریرہ کوئی ایسے صحابی نہیں تھے کہ جن کا مقام چھوٹا ہو۔ اگر ہم عبد الرحمن بن عوف کی بات کریں تو وہ صحابی نہیں ہے جن کا مقام کوئی چھوٹا ہے۔ فقط بلال حبشی کی بات کریں تو ہمیں ایک سے زائد ایام چاہیے آقا علیہ السلام کے اس غلام کے خط و خال کا واقعہ بیان کرنے کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضور کے غلام تشریف فرما ہے، حضور کے صحابہ تشریف فرما ہے۔ آقا فرماتے ہیں بخیل شخص کی بات نہ بتاؤ، بخیل شخص کے حوالہ سے بات نہ کرو۔ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں بخیل شخص کی بات نہ کرو۔ بخیل شخص ہمارے دانستہ، ہم اپنی مجلس میں، ہم اپنی صحبت میں، ہم اپنے ملنے جلنے والوں میں بخیل کے متعلق مثبت رجحان نہیں رکھتے، منفی رجحان رکھتے ہیں۔ بخیل ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ اچھا نہیں ہے، زبان کا کذب ہے، زبان کا کاذب ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، ہمیں اس کی زبان سے خیر نہیں، ہمیں اچھی بات کی توقع نہیں ہے، وہ بندہ بخیل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کو مخاطب فرماتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں میں تمہیں بخیل شخص کی خبر نہ دوں۔ اب توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ آقا فرماتے ہیں حضور نے اپنے غلاموں سے یہ فرمایا کہ تمہیں لوگوں کو، تمام لوگوں سے عاجز آدمی کی خبر نہ دوں۔ پہلی بات یہ کہ بخیل کی بات نہ کروں، پھر فرمایا کہ عاجز انسان کی بات نہ کروں جو مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام پھر اس بات کی وضاحت کر کے فرماتے ہیں بھئی وہ بندہ بڑا بخیل ہے اور بڑا ہی عاجز آدمی ہے، اس کا لیول بڑا نچلا ہے۔ کون؟ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو بتلا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے محمد کا ذکر کیا جائے اور وہ بندہ مسلمان محمد عربی کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے بات کی ہے، ہم جیسے مسلمانوں سے بات نہیں کی۔ شاید کسی بندے کے یہ من میں بات ہو، بندہ مچل رہا ہو اندر سے، مولوی صاحب شاید اس متبرک جمعے کی وجہ سے بات کر رہے ہیں۔ متبرک جمعے کے حوالے سے بات کرنا یہ فخر ہے اس مسلمان کے لیے جس کو پروردگار عالم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ سیام کے ایام عطا فرما دیے ہیں۔ قربان چاہیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر کہ وہ ہمیں اپنی عمل کی بھی توفیق دیتا ہے اور ہمیں اپنے گھر میں آنے کی بھی توفیق دے رہا ہے، ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کی سعادت بھی عطا فرما رہا ہے۔ ہم تلاوت قرآن کر بھی رہے ہیں اور تلاوت قرآن سوال بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا ہم جو کام کاج کر رہے ہیں، جو سیرت مطہرہ کے اندر ہے، شریعت محمدیہ کے اندر ہے، پروردگار عالم اس کو درجہ قبولیت پر فائز فرما رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہمیں وہ کبھی اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، کبھی تلاوت قرآن کی سعادت عطا فرما رہا ہے۔ محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک محبت کے ساتھ پڑھنے کی ساتھ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ یا محمد رسول اللہ۔ عزیز نصیب وقار، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الفجر کی چند کلمات آپ نے باطنی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بے شک بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی مکرم آپ میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ میں ہی بے شک
बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान हो। तो इन्हीं कलिमात के साथ मुंसलिक कलिमात हैं आयात मुबारका के खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है व अन्ना अदाबी हुवल अदाबुल अलीम, और इस बात से भी आगाह फरमा दीजिए, कर दीजिए कि मैं ही बेशक बड़ा बख्शने वाला और निहायत मेहरबान हूँ। इस आयत मुबारका के रोशनी में हमें जो दर्स और सबक मिल रहा है उसका माना ये है कि बंदा जैसा भी गुनाहगार है मुसलमान, वो कभी खालिक कायनात उसको तौफीक दे तौबा की, परवरदिगार आलम उसकी तौबा को कबूल फरमाती है। खालिक कायनात ने कुरान के अंदर बयान फरमाया है, ये सूरह हिज्र है, और ये सूरह हिज्र मदीना मुनव्वरा में नहीं मक्का मुकर्रमा में इसका शान नुज़ूल है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हम जैसे गुनाहगारों के मुतल्लिक बात बयान फरमाई है। बंदा गुनाहगार हो सकता है, बंदा सियाहकार हो सकता है, बंदा बदअमाल हो सकता है, बंदे के दामन के अंदर कोई अच्छी नेकी नहीं, कोई अच्छी नमाज नहीं, कोई अच्छी तिलावत कुरान नहीं, लेकिन चूंकि मुसलमान है, चूंकि उसने कलमा तैयबा पढ़ा है, चूंकि उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की अमद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर इकरार किया है, रिसालत मोहम्मदी को मानने वाला है, खालिक कायनात ने कुरान के अंदर अपने कलाम के अंदर ज़बाने मुस्तफ़ा के जरिया से बात बयान फरमाई। खालिक कायनात फरमा रहा है वो बहुत मेहरबान है, बख्शिश फरमाने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये सारा कुछ मौजूद है, नमाज एक छोड़ेंगे इसके मुतल्लिक ये सजा है, हम एक रोजा जानबूझकर छोड़ते हैं उसके मुतल्लिक सजा है, हमने गुनाह गलत काम किया उसके मुतल्लिक सजा है। हासिने सी वकार कुरान मजीद में खालिक कायनात ने अपने गफूर होने का भी जिक्र बयान फरमाया है, अपने सत्तार होने का भी जिक्र बयान फरमाया है, अपने गफार होने का भी जिक्र बयान फरमाया है। जहां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिक कायनात की हम तो सलाह बयान करते हैं, वही परवरदिगार आलम के मुताबिक सत्तार और जब्बार की शान भी बयान फरमा रहे होते हैं। जहां मेरे मुस्तफा अपने परवरदिगार आलम के गफूर होने की बात बयान फरमाते हैं, करीम होने की बात बयान फरमाते हैं, सत्तार होने की बात बयान फरमाते हैं, वही फरमाते हैं वो परवरदिगार है जो मुसलमान है, नेकियां करता है अजर मिलता है, और नेकियां नहीं करता उसकी इतनी सजा भी मुकर्रर है। लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जिस दरवाजे पर बंदा आ जाता है, बंदा जैसा गुनाहगार हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहम्मद के जिक्र के सदके से बंदे की बातें फरमाते हैं। अल्लाह कह रहा है अन्नी अना गफूरुर रहीम, मैं परवरदिगार हूं, मैं खुदा हूं, मैं इलाह हूं, मैं सजदे के लायक ज़ात हूं, मैं रहीम भी हूं और गफूर करने वाला भी हूं। मेरी शान सत्तार वाली शान है, मेरी शान गफार वाली शान है। बंदा जैसा भी होता है, लेकिन एक बात ज़हन में बिठा ली कि मैंने ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ रखा है। हदीस समाअत कीजिएगा, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। और आका अलैहिस्सलाम के ये वो सहाबी हैं जिनका हदीस की रिवायत में बहुत बड़ा नाम है। 100 या 200 मरवी हदीस नहीं, बल्कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस की तादाद 4000 से ज़ायद है। रिवायत में है 5000 से ज़ायद है, रिवायत में है 6000 से ज़ायद है। ये वो सहाबी हैं आका अलैहिस्सलाम के, ये वो गुलाम हैं। और आका अलैहिस्सलाम के इस गुलाम की ये बात जो जिसको हम हदीस रसूल कहते हैं, आका अलैहिस्सलाम के इस गुलाम की बात इमाम बुखारी ने अपनी किताब जामिया सहीह के अंदर नकल फरमाई है। फिर इमाम मुस्लिम ने इसको अपनी किताब जामिया सहीह मुस्लिम के अंदर इसको दर्ज किया है। फिर इमाम निसाई ने इसको अपनी किताब असुनन के अंदर नकल किया है। फिर इमाम इब्ने माजा ने इसको अपनी किताब असुनन इब्ने माजा के अंदर तहरीर किया है। इसका मतलब ये है कि आका अलैहिस्सलाम के ये गुलाम जिनका नाम मारूफ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, आम मकाम नहीं रखते, और आम बंदा आम ही होता है कि वो हुजूर के गुलाम हैं जिनका हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल मुस्तफा करीम की संगत और सोहबत में गुजारा जाता है। आका अलैहिस्सलाम के उस गुलाम की शान है। आका अलैहिस्सलाम
ہم سب آقا کا کلمہ پڑھنے والے، نبی اکرم کے جتنے بھی صحابہ ہیں سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں زندگی بسر کی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا رہا، بہت زیادہ گناہ گار ہے، بڑا اس کے دامن کے اندر بڑے گناہ موجود ہیں، اس کے اندر بڑی برائیاں موجود ہیں۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں بچنے والا نہیں، میں بچنے والا نہیں۔ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بات جو احادیث کی کتب کا نام میں لے چکا ہوں ان کے اندر موجود ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی کا وقت نزاع قریب ہے اور اس کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب میں بچ نہیں سکتا، اب میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے گی، روح قبض مسری سے پرواز کر جائے گی۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے اس باپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، باپ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں، جب میں فوت ہو جاؤں، اس کا مطلب ہے اس کا ایمان ہم جیسا نہیں تھا، اس کا ایمان ہم سے زیادہ کبھی اور مضبوط تھا۔ ہماری امید ہے کہ میں رات کے 3 بجے اٹھ کر اپنی زمین کو پانی لگانے جاؤں گا، میں اپنی فصل کو فلاں دن بیج کاشت کروں گا، فلاں دن فلاں کام کروں گا، ایک شیڈول ہم نے مرتب کیا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے گناہ گار، حضور کے غلام تھے گناہ گار، حضور کے غلام میں یہ یقین تھا کہ میں نبی کا غلام ہوں، میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن اپنے بیٹوں کو بلا کر کہتے ہیں سماعت کیجئے، سن لیجئے، ہمارا وقت نزاع قریب ہے، موت کا وقت قریب ہے، ہم دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، دنیا میں ہمارے ایام مکمل ہو چکے، بیٹے آ چکے ہیں، اور جب بیٹے آ چکے وہ کہتا ہے، وہ آدمی وہ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں، مجھے اچھی طرح جلا دینا، میرے جسم کو آگ میں رکھ دینا، میرا جسم جل جائے گا، پھر جب جل جائے اس کی راکھ بنا کر پیس کر میرے وہ جو ذرات ہوں گے میرے جسم کے، جلے ہوئے جسم کے، ان کو راکھ میں اڑا دینا، ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا۔ اب جس نے جو کام کاج کیا ہوتا ہے اس کو اپنے اچھے عمل کا بھی پتا ہے، اس کو اپنے کام کیے ہوئے کے برے نتیجے کا بھی پتا ہے۔ میں نے نماز پڑھی ہے، اس کا اجر کے عطا کیا جائے گا، تلاوت قرآن کی ہے، اس کا اجر کے ملے گا۔ یہ صحابی کہتے ہیں میرا جسم جلا دینا، راکھ میں جب تبدیل ہو جائے اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ کیوں کہ جب پروردگار عالم مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، وہ مر گیا، اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جیسا اس کے باپ نے ان کے باپ نے وصیت کی تھی، جیسا ان کے باپ نے وصیت کی تھی۔ اللہ رب العزت زمین کو حکم دیتا ہے، وہ پروردگار ہے، وہ پروردگار ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ میں یہاں بول رہا ہوں 5 منٹ کے اندر، 2 منٹ کے اندر، بلکہ 1 سیکنڈ کی تاخیر کے بعد ہم سب یہ دنیا کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ یہ ایک ٹائٹل ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ہم اس حقیقت سے مبرر نہیں ہو سکتے، ہم اس حقیقت سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، اب وہ خالق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ 1 سیکنڈ میں سمندروں کا پانی ختم کر سکتا ہے، 1 سیکنڈ میں آسمان سے عذاب اتار سکتا ہے، اور 1 سیکنڈ میں عذاب کو اللہ کی رحمت میں تبدیل فرمایا جا سکتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ حکم دیا اپنے اندر موجود اس کے بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر دیا جائے، اس کے ذرات جمع ہو گئے، زمین نے ذرات جمع کر دیے، پورے جسم کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے از سرے نو کھڑا ہو گیا۔ وہ جو جلا ہوا مرا ہوا جسم تھا از سرے نو کھڑا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں اس کاروائی پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اے شخص، اے بندے، تمہیں اس چیز نے کس چیز پر آمادہ کیا؟ اے میرے رب، میں تجھ سے ڈر گیا تھا، اے پروردگار عالم، میں تجھ
سے خشیت کھا گیا تھا، اے باری تعالیٰ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میرے دامن میں اچھی نیکی نہ تھی، میرے دامن میں اچھا سجدہ نہ تھا، میرے دامن میں کوئی اچھی تلاوت قرآنیہ نہ تھی، میرے دامن میں کوئی صدقات و خیرات نہ تھا، میں ڈر گیا کہ پروردگار عالم مجھے سزا دے گا ہی دے گا، لیکن میں چونکہ یقین رکھتا تھا کہ وہ غفور الرحیم ہے، اور میں یہ یقین رکھتا تھا کہ میں محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں مصطفیٰ کی سنگت والا ہوں، میں مصطفیٰ کی معیت والا ہوں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں یہ ڈرنے والا شخص کھڑا ہے، کس چیز نے ڈرا دیا؟ اے باری تعالیٰ میں تجھ سے خشیت کھا گیا تھا، میں تجھ سے ڈر گیا تھا، اے رب تیرا خوف مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ پروردگار عالم نے ملائکہ کو گواہ بنا کر فرمایا، اے ملائکہ سماعت کر لیجئے، سن لیجئے، ہم نے اس بندے کی بخشش فرما دی ہے، ہم نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم اور دیگر ائمہ کرام نے اپنی حدیث کی کتب کے اندر اس کو تحریر کیا ہے۔ حاصل ذکر اس کا مطلب یہ ہے ہمیں جیسی بھی نماز آتی ہے لیکن ادا کرنے سے کوئی آزاد نہ ہو سکے گا۔ تلاوت قرآن ہم کرتے ہیں، یعنی کوئی طالب علم کرتا ہے، کوئی بہترین آواز بھی کرتا ہے، کوئی بزرگ ہے بہترین انداز کے ساتھ کرتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ انکار کرتے کہ یہ قرآن میں اس کو جانتا نہیں۔ ارے بھائی یہ وہ کلام مقدس ہے جو پروردگار عالم نے تیرے اور کل کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ پر اتارا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر خالق کائنات نے انبیاء کرام کا ذکر بیان فرمایا ہے لیکن بوسیلہ مصطفیٰ بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی بات بیان فرمائی ہے، جس کے اندر خالق کائنات نے اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے وہ بڑی شان والا ہے، بڑی کریم ہے، بڑا رحیم ہے، کل کائنات پر رحم فرمانے والا ہے۔ بعض احباب، بعضوں کی سوچ شاید اس بات کا احاطہ نہیں کر پاتی، ہر بات کو ایک لمٹ میں لاتے ہیں، ایک حد میں لاتے ہیں، ایک درجے میں لاتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو فلاں درجہ دیا۔ ہم کسی کو درجہ دینے کی اہمیت ہی نہیں رکھتے، بس ہمیں ایک پتہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے خالق کائنات نے جمیع انبیاء کرام کا ذکر قرآن کے اندر بیان فرمایا، جمیع علوم پروردگار نے قرآن کے اندر رکھے ہیں، لیکن آپ فقط قرآن کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بھی اگر ملا ہے تو محمد کے وسیلہ سے ملا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں تو رحمان کی پہچان بھی میسر ہوئی ہے تو مصطفیٰ کے صدقہ سے میسر ہوئی ہے۔ ہم یہ کہتے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے اس میں فقط توحید کی بات ہے، یہ قرآن ہے اس میں فقط اللہ کا الہ ہونا موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں الہ ہونا بھی موجود ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کی بات کی ہے وہیں پر مصطفیٰ کی اطاعت کی بات بھی کی ہے۔ بتائیے گا ایک سب سے اتھینٹک دلیل ہے ماہ رمضان کے روزے، ہر مسلمان جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ رکھتا ہے، جس کو پروردگار توفیق دیتا ہے وہ نمازیں پڑھنے میں استقامت لاتا ہے، جس کو اللہ رب العزت توفیق دیتے ہیں وہ صدقات و خیرات کرتا ہے، لیکن وہ یہ تو نہیں کہتا کہ یہ قرآن ہمیں براہ راست مل گیا۔ کسی بھی بے نمازی مسلمان سے پوچھ لیں کہ یہ قرآن کیا ہے، وہ کہے گا یہی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کہے گا کہ یہ کتاب در حقیقت ہے کس کی؟ اس کی زبان سے وہ سکول نہیں گیا، مدرسے میں نہیں پڑھا، ایک ہی بات کرے گا، تھا وہ ان پڑھ، اس نے کہہ دیا کہ بھئی یہ عام کتاب نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو محمد کے ذریعہ سے ہمیں دستیاب ہوئی ہے، جو اللہ نے اپنے حبیب مکرم کے ذریعہ سے ہمیں دی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ اچھا کام کریں گے تو سیدھا راستہ ہے، چھوڑ دیں گے تو غلط راستہ ہے۔ قرآن میں خالق کائنات نے سب اپنی اطاعت کی اور اپنی بخشش کا، بندے کی بخشش کا سامان قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ شاید کہتا ہے رحمت کون و مکان ہے، نوازا اس کو، رحمت کون و مکان ہے، نوازا اس کو۔ اب جو دعا بندہ مانتا ہے کہ سوئے نماز عشاء کے ٹائم کہ وہ جو مالک ہے، وہ جو خالق ہے، باری تعالیٰ میں صبح اٹھوں تو میری جیب کے اندر، میں اٹھوں میری جیب کے اندر جتنی مجھے ضرورت ہے اس سے بھی 3-4 گنا 10 گنا میرے پاس پیسے موجود ہوں۔ میں سویرے جب اٹھوں تو میں جس مشکل میں لیٹا تھا یہ مشکل کا حل مجھے دستیاب ہو جائے۔ ہو سکتا ہے
سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ عقیدہ مضبوط کر، خدا کے بعد جس کی توقیر، جس پر آپ کا ایمان آپ کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، وہ ایمان کامل محمد عربی کی ذات مبارکہ ہے۔ شاید نے لکھا کہ رحمتیں کون و مکانے ہیں، نوازا اس کو، رحمتیں کون و مکانے ہیں، نوازا اس کو، اور ناز کرتے ہیں حلیمہ یہ زمانے والے۔ کیسا منظر تھا کہ سنتے تھے وہ خود نعت اپنی، کیسا منظر تھا، کیسا منظر تھا کہ سنتے تھے وہ نعت اپنی، اور تھے حضرت حسان سنانے والے۔ آقا کی بارگاہ میں کیا سناتے تھے؟ نعت مصطفیٰ سنایا کرتے تھے۔ آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، اللہ کی حمد بیان کرتے، مصطفیٰ کی نعت بیان کرتے۔ کیسا منظر تھا کہ سنتے تھے وہ خود نعت اپنی، اور تھے حضرت حسان سنانے والے۔ آیا سائل تو گیا کب کبھی در سے خالی، آیا سائل کب کبھی گیا در سے خالی، اور کتنے عالی ہیں پیغمبر کے گھرانے والے۔ اور اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، تو ہے اب تک زندہ، اور مٹ گئے خود ہی تیرا نام مٹانے والے۔ مانگو زہرا کے وسیلہ سے نبی سے نازش، گر کی یہ بات بتاتے ہیں بتانے والے۔ میں مکہ المکرمہ جاتا ہوں، میرا حج، میرا عمرہ وہیں قبول ہو جاتا ہے، میرا عمرہ، میرا حج وہیں قبول ہو جاتا ہے۔ میں صفا مروہ پر سعی کرتا ہوں، چکر لگاتا ہوں، میرا عمرہ حج وہیں قبول ہو جاتا ہے۔ میں عرفات کے میدان میں جاتا ہوں، مینا میں جاتا ہوں، میرا حج عمرہ وہیں قبول ہو جاتا ہے۔ حاجم ذی وقار، کعبے کا رخ بتانے والا وہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کعبے کی سمت بتانے والے وہ ہیں جن کے ذریعہ سے خالق کائنات نے ہمیں انسانی رشتوں کی پہچان کروائی ہے۔ بتانے والے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ حضرات صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے ہمیں بتلایا ہے یہ جو میرے ساتھ آرام کرنے والا ہے یہ کوئی عام نہیں، بڑے مقام کا حامل ہے، بڑا مقام ہے اس کا، ادھر جو لیتا ہے یہ بھی بڑے مقام کا حامل ہے۔ جنت البقیع میں جو آرام کر رہے ہیں یہ بھی بڑے مقام کے حامل ہیں۔ کوئی عثمان بنتا ہے، کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی حیدر کرار بنتا ہے، کوئی فاروق اعظم بنتا ہے۔ ارے بھائی جب بندہ محمد کی غلامی میں آتا ہے، خالق کائنات بندے کا مقام نیچا ہو، اللہ رب العزت محمد کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس کا مقام بلند فرما دیا۔ یہ مقام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کو مشغول رکھنے کا۔ پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے ہم یہ جو متبرک ایام جس کا آج چوتھا دن ہے ہم گزار رہے ہیں، اور اس ماہ مقدس کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ بہت سے ایام غالباً 26 یا 25 ایام اس کے باقی ہیں۔ پروردگار توفیق دے ان احباب کو جنہوں نے اپنے اس ماہ سیام کے روزے نبھا رہے ہیں، اور جو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کیسا ہے، موسم بڑا راحت پہنچانے والا ہے، موسم میں سکون دینے والا ہے، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہر کام میں جو جائز کام ہے، جو سیرت والا کام ہے، جو سنت مطہرہ والا کام ہے، جو تعلیمات احادیث کے ذریعہ سے ہمیں پتہ چلا ہے، جو استنباط ہوا ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے ہم اس ماہ سیام کے روزے بھی رکھیں، اور جتنا ہو سکے ہم ان ایام میں اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کے متعلق بدگمانی والے کلمات ادا نہ کریں، کسی کے متعلق برے الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ یہ انسانیت کا دستور ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دستور ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی سنت مطہرہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ آتا ہے، زیادتی کرتا ہے، برے کلمات کہتا ہے، تو ہمارا کیا خیال ہے؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آقا نے پراپر اس کے برابر اس کو اس کا جواب دیا نہیں، میرے آقا نے خاموشی اختیار فرما لی، میرے آقا نے سکوت اختیار کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کر لی۔ آپ نے اپنی زبان مبارکہ کو روک لیا، آپ رک گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے غلام مجھ سے سیکھیں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے، مجھ سے سیکھیں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ وہ بڑا معروف واقعہ جو ہم سب سنتے ہیں،
کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان کر دیا. حضور کے غلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو گیا، حتیٰ کہ جو ملائکہ کا امام ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے. جبریل امین آ کر کہتا ہے اگر آپ کہیں آپ فرمائیں بستی نہ ادھر تو، آپ کہیں تو بستی نہ ادھر تو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک وقت آئے گا یہ پہچان لے گی کہ میں ان کو کیا دعوت دے رہا ہوں، یہ پہچان لے گے میں ان سے کیا بات کرتا تھا، یہ پہچان لے گے کہ یہ کیا کام کاج کیا کرتے تھے، میں کیا دعوت دیتا تھا. آج انہوں نے لونڈے لگا دیے میرے پیچھے مجھے زخم دینے کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک لہو لہان ہے لیکن آپ نے اپنی زبان سے اوف تک نہ کہا. حاضرین عزیز، یہ ہے سیرت مطہرہ. پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق دے.